آج میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ صورتیں کیا چیز ہیں، یعنی یہ صورتوں میں وہ جو مرکزی مضمون ہے رسول اللہ کی سرگزشت انذار، ان کے مختلف مراحل کو ایک ایک مرحلے کو صورت میں رکھ دیا گیا ہے، صورت میں تقسیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور صورت اور پاروں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پہلے پاروں کے بارے میں عرض کر دوں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تقسیم تو تلاوت کرنے والوں نے بعد میں کی ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ لوگوں کا ہمارے ہاں معمول رہا ہے کہ مہینے میں قرآن ختم کرنا ہے، ہفتے میں قرآن ختم کرنا ہے، عشرے میں قرآن ختم کرنا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے کم و بیش حروف گن کر یہ تقسیم کی ہوئی ہے۔ اچھا اس کا قرآن مجید کی معنویت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اچھا، بلکہ میرے نزدیک تو اس تقسیم کا اظہار بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے عام طور پہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ اس سے قرآن مجید کوئی معنی خیز کلام ہے اس چیز کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ صورت چل رہی ہوتی ہے اور پارا ختم ہو جاتا ہے۔ صورت چل رہی ہوتی ہے، یعنی جملے کا آدھا حصہ ایک پارے میں اور آدھا حصہ ایک پارے میں ہوتا ہے۔ مبتدا ادھر رہ گیا، خبر ادھر چلی گئی، عطف ادھر رہ گیا، معطوف علیہ ادھر چلا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے پاروں کی۔ یہ محض تلاوت کے لیے آپ نے 20 رکعت میں مثلا قرآن مجید ختم کرنا ہے، یا ایک پارہ پڑھنا ہے، یا آپ نے 30 دنوں میں قرآن مجید ختم کرنا ہے، تو ان چیزوں کا لحاظ کر کے یہ حروف گن کے تقسیم کر لی گئی ہے۔ اس کا کوئی تعلق قرآن مجید کے معنی سے نہیں ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بنیادی وحدت ہے وہ سورہ ہے۔ یعنی اس طرح آپ سمجھیے کہ جیسے آپ ایک کتاب لکھتے ہیں تو اس میں آپ مختلف ابواب بناتے ہیں، یا آپ نے کوئی کلام تصنیف کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں 20 نظمیں ہیں، یا اس میں 50 غزلیں ہیں، یا اس میں اتنے ایکٹ کے اتنے ڈرامے ہیں۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ایک تقسیم ہوتی ہے جس میں ایک بنیادی وحدت وجود میں آتی ہے۔ تو قرآن مجید میں وہ جو تقسیم ہے وہ سورہ ہے، یعنی بنیادی وحدت یہ ہے۔ ٹھیک، گویا صورتیں ہیں در حقیقت جن میں ایک مدعا کو پیش نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خطبہ صادر ہوتا ہے، اگر ہم خطبے کی تعبیر اختیار کر لیں۔ یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر قرآن مجید کو خطبات ہی کے زاویے سے دیکھا جائے تو ہر سورہ ایک جامع خطبہ ہے، جس کا ایک موضوع ہے، جس کا ایک ہدف ہے، جس کو سامنے رکھ کر یعنی ایک مرکزی مضمون کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ بات شروع کرتے ہیں۔ وہ بات کبھی باقاعدہ تمہید باندھ کر شروع کی جاتی ہے، کبھی اس کے بغیر ہی شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح پھر آہستہ آہستہ تدریجی طریقے سے مضمون آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک باقاعدہ خاتمہ ہوتا ہے، سورہ ایک جگہ پہنچتی ہے، اس میں التفات کے بہت سے مواقع آتے ہیں۔ تو ایک بڑا ہی خوبصورت نہایت منظم خطبہ ہے جس کو آپ سورہ کہہ سکتے ہیں۔